نے سوشل میڈیا پر بخاری بھی جیب میں، مسلم بھی جیب میں، ابو داؤد بھی جیب میں، ترمذی بھی جیب میں، نسائی بھی جیب میں، ابن ماجہ، محدثین نے روایات جمع کی ہے، فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایک اصولی بات میں آپ کو دوں گا، خاص کر نوجوان طبقے کو، آپ کتاب سے روایت پڑھ کے اسی پر عمل کریں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے روایت پڑھ کے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ دین یا حکم کبھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہی مسئلے کے متعلق کبھی ایک ہی روایت نہیں ہوتی ہے، جب تک انسان اس مسئلے سے متعلق ساری روایتیں نہیں دیکھے گا، پھر ان روایتوں کا محل وقوع نہیں دیکھے گا، اس میں سے پہلی والی روایت کون سی، بعد والی روایت کون سی، پھر اس کے اندر تطبیق دیکھی جائے گی پہلے، پھر اس کے اندر ترجیح دیکھی جائے گی دوسرے نمبر پر، پھر اس کے اندر تنسیخ دیکھی جائے گی تیسرے نمبر پر۔ آج کیسے گژھن زیادہ اختلافات، کیسے دپان ہتس میں پان پوڑ، میں پوڑ نہ پان روایت، وۄنۍ مان بہ کٲنٛسہِ، مےٚ چھُ اوترٕ فونس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُسو تَوَے یہِ وَنان، ییٚتیُک نہٕ کینٛہہ، اَکہِ علاقُک چھُ مےٚ فون، ہتا حظ مولوی صٲب اوس آز تانۍ تھوٚمُت نیٹ ویٹ، وۄنۍ پٔر مےٚ پانہٕ روایت، تُہۍ نَے چھُو وَنٲنی اَسہِ یِم روایت، زتا گوٚبرو سارے روایتن چھنہٕ برونٛٹھ کُن آسان ترٛاونہِ، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اَکہِ لٹہِ ووٚن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب آپ لوگ بہت ساری باتوں پر انگوٹھا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا مجبوری ہے، میں نے یہ نہیں کہا نہیں رکھتے، میں نے کہا مجبوری ہے۔ اس نے کہا کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا اگر میں انگوٹھا نہیں رکھوں گا آپ کو برا لگے گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، نابکار ہو، آپ کی گواہی معتبر نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے آپ کہا آپ کی داڑھی کہاں ہے، آپ کا پاجامہ کہاں لٹک رہا ہے؟ تو اس کو غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا اسی پر ہم انگوٹھا رکھتے ہیں کہ چلو پیار محبت سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ڈائریکٹ حکم نہیں بتاؤں، سمجھانے کی کوشش کروں۔ اگر میں انگوٹھا نہیں رکھوں گا تو پھر ڈائریکٹ بتانا پڑے گا۔ اسی طرح سے تو وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ تو ہمیں یہ روایتیں بتاتے ہی نہیں ہو۔ دیکھیں ساری روایتیں امت کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے آ گئی؟ بس آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو ہریرہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں یہ بات امت کو بتاؤں، ساتھیوں کو بتاؤں؟ فرمایا جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شہادت اپنے نالائن مبارک دیے، اپنے نالائن مبارک دیے، کہا یہ ساتھ لے جاؤ، کہنا کہ جس کی بات ہے اسی کے نالائن بھی ہے۔ تو چلے، سب سے پہلے جو بندہ ملا وہ کون ملے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ ملے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے؟ نالین ہاتھ میں ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا میں یہ بات لے کر کے ابھی نبی سے آیا ہوں، جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ایک گھوسا مارا، ابو ہریرہ پیچھے گر گئے، اٹھے اور دوڑتے ہوئے بھاگے واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ عمر نے مجھے مارا، عمر نے بات آگے نہیں پہنچانے دی، اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، ابو ہریرہ شکایت کر رہے ہیں، آپ نے بات پہنچانے نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، جی میں نے نہیں پہنچانے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی بات آگے امت میں چلے گی نماز کون پڑھے گا؟ سب لوگ کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کافی ہے، جنت مل جائے گی، نماز کون پڑھے گا؟ تہجد کون پڑھے گا؟ جہاد پہ کون نکلے گا؟ عشر زکوٰۃ کون دے گا؟ روزے کون رکھے گا؟ اذن یتکل الناس، پھر تو لوگ اسی پر توکل کر بیٹھیں گے، کلمہ پڑھ لیا بس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق عمر، عمر کی بات صحیح ہے۔ یہ بات ابو ہریرہ نے وہاں سے آگے پھر نہیں پہنچائی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا پھر اس روایت کو آگے نقل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری روایتیں امت کے سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ساری روایتیں رکھیں گے تو پھر انتشار اٹھے گا، پھر بوال اٹھے گا۔ اس انتشار سے بچانے کے لیے، امت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے وہ روایات دینی چاہیے جن روایات پر سب جمع ہو جائے، جن روایات کے اندر پرو کر کے امت کو وحدت امت کا درس دیا جا سکے۔ ورنہ جب سے سوشل میڈیا پر یہ ساری روایتیں آ گئی ہے، حسد، بغض اور کینہ سر عام بک رہا ہے، تھوک میں بک رہا ہے۔ گھروں کے اندر اختلاف ہے، مسجدوں میں اختلاف ہے، منبر و محراب میں اختلافات ہیں، درس و تدریس میں اختلافات ہیں،
جلسوں اور اجتماعوں میں اختلاف ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ نا اہلن تان ووت سورے. نا اہلن تان گژھِ نہٕ سورے واتن. پہلے صلاحیت ضروری ہوتی ہے. روایات کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہم لوگ سارے یا اکثریت کے اعتبار سے ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے, اپنے کمرے میں سوچ رہے ہوں گے, پھر ان کو خیال آیا ہوگا یہ مسئلہ لکھتے ہیں, انہوں نے قلم اٹھایا, کاغذ اٹھایا, مسئلہ لکھا اور امت میں رائج کر دیا. ہمارا تو یہی خیال ہے نا, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے بزرگوں. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے 40 شاگرد تھے. ایک کیبنٹ تھی وہ ان کی, 40 شاگرد. اس میں تفسیر کے ماہر, حدیث کے ماہر, فقہ کے ماہر, منطق اور فلسفے کے ماہر, لغت کے ماہر, تاریخ کے ماہر, سیرت کے ماہر, ہر فن کے ماہر موجود تھے. پھر کوئی مسئلہ آتا درپیش, ان 40 کی کیبنٹ کو بلاتے, پھر اس میں بحث و مباحثہ چلتا. قرآن, حدیث, فقہ, لغت, تاریخ, ساری چیزیں ڈسکس میں آ جاتی. کبھی ایک دن میں مسئلہ حل ہو جاتا, کبھی ایک ہفتے تک بحث چلتی تھی. پھر جب سارے لوگ کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے, پھر وہی امت کو دیا جاتا تھا کہ اس پر مفسرین بھی متفق ہے, محدثین بھی متفق ہے, فقہاء بھی متفق ہے, مؤرخین بھی متفق ہے, لہذا یہی مسئلہ امت کو دیا جانا چاہیے. اب جا کر کے فقہ بنتی ہے. تمس آسیا نا پتہ, أڑ دپان تمس 7 حدیث ٲسمٕتۍ یاد. ہاشا ہاشا کٔژ کمال. اگر تمس 7 حدیث ٲسۍ یاد, پتہٕ تہِ دِتُن امتس 2,99,000 مسئلہ حل کٔرِتھ, اور پتہٕ کوٚرُکھ لاسٹس چیلنج. کیا کوٚرُکھ؟ اگر میون کانٛہہ مسئلہ صحیح حدیثس خلاف نیرو تتہِ رٔٹزیو صحیح حدیث, میون مسئلہ زیٖنزیو. اڑیو کوٚر اتھ تہِ نیگیٹو مانے. یہ کُس وَنہِ؟ مےٚ ہیوٗ آبکار ہیٚکیٛاہ یہِ ؤنِتھ؟ ہم جیسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ صحیح حدیث کے خلاف ہو تو صحیح حدیث لینا, میرا مسئلہ چھوڑ دینا. یہ وہ کہہ سکتا تھا جس کے اندر گٹس ہو, جسے اپنے مسئلوں پر پوری بصیرت ہو کہ میرا مسئلہ کبھی حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ کہہ سکتا ہے, یہ بات ان کی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ان الجھنوں میں پڑھنا ہی نہیں. یہ سیلبس کریو تھی حوال مولوین کمن. یمن مولوین چھ اخ چیز, یہ جب مارکیٹ میں آ جاتے ہیں نا تو پھر لوگوں اپنے اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں. جب تنہائی میں ملیں گے نا تو پھر گلے ملتے ہیں, پھر یہ شیر و شکر ہوتے ہیں. تہ وچھو آز تین کن جائے زٕ مولوی پانے لڑائی جھگڑ کرن, لیک لیک کڑن أکِس بیٚیِس, بحث کرن, حدیثن پہ کرن بحث, آیتن پہ کرن بحث, مگر یم ساتن پتہ نزدیک ین پتہ تم لاسٹس آسان شیر و شکر. کیا آسان؟ اور امتک حال کیا مل پترن چھن صلاح کہین, بارنین تہ چھن صلاح کہین, واریاہن جاین ژھیٚنۍ رشتے, بٲژن دون اوس نہٕ پانہٕ ؤنۍ صلاح کہین. یمن معاملن منٛز ما بِہِو تُہۍ, اختلاف العلماء رحمت. عالمن ہُنٛد اختلاف چھُ رحمت. ییٚلہِ عالم چھِ اختلاف کران نین مسلن چھُ جواب نیران. مگر یہوے اختلاف ییٚمہِ ساتن وانہٕ پینجن پٮ۪ٹھ ووت, پیسنجر شڈن پٮ۪ٹھ ووت, ژوتین پٮ۪ٹھ ووت, بٹھٮ۪ن تہٕ بیرن تل ووت, وانہٕ تھڑن پٮ۪ٹھ ووت, پتہٕ چھِ لڑاے تہٕ جھگڑٕ گژھان. پتہٕ چھِنہٕ أکِس بیٚیِس أسۍ سلام کران, اور پتہٕ چھِ أسۍ علماہن پگڑی اچھالان. ییٚمہِ مسلکُک کرِ ہیٚمہِ مسلک کٮ۪ن علماہن احانت, ہیٚمہِ مسلکٕکۍ کرن ییٚمہِ مسلک کٮ۪ن علماہن احانت. سٲری عالم چھُ قال اللہ تہٕ قال رسول ونان. سارنٕے عالمن کٔرِو احترام, تمام مکتبے فکر کٮ۪ن عالمن کٔرِو احترام, امت بنِتھ روٗزِو, اور پتہٕ پٔکِو تتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ یُس دیٖن دیُتوٕ حضرت علمدار رحمۃ اللہ, اگر یقین آسوٕ تِمن پٮ۪ٹھ. پتہٕ رٔٹِو سُہ دیٖن نالمت یُس دیٖن ہٮ۪تھ آو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ. اعتماد چھُ کرُن. اللہ تعالیٰ دین اس صحیح معنہن منٛز امت بنِتھ روزنُک توفیق, اور اس اندر یُس پانہٕ ؤنۍ أکِس بیٚیِس سُنٛد یہِ بغض, نفرت, حسد, کینہٕ, اللہ تعالیٰ دین اس امہِ نِش نجات, اور اس دین غمِ امت, فکر آخرت. پروردگارس کن کرو دعا, اے بار الہ خدائے